عرب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیش گوئی پوری ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، سعودی عرب میں ایک ایسا عمل شروع ہو گیا ہے جس نے دنیا کے حالات پر نظر رکھنے والے نیک لوگوں اور دین کے بارے میں جاننے والے علماء کرام کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دنیا کے خاتمے کا وقت نہایت قریب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد کردہ پیش گوئیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب میں وہ عمل واپس آ گیا جس کو مٹانے کے لیے اسلام اس دنیا میں آیا تھا، جس عمل کو مٹانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی جس کام کے لیے وقف کی، وہی کام اب جزیرہ نما عرب میں دھڑلے سے شروع ہو چکا ہے اور اسے حکومتی سرپرستی بھی حاصل ہے۔ ایسے کام کو حکومتی سرپرستی حاصل ہونا جسے مٹانے کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن ہو، نہایت حیرت انگیز ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت پر طاغوتی طاقتیں اپنی گرفت کس حد تک مضبوط کر چکی ہیں اور سعودی عرب کے حکمران ان کے اشاروں پر چلنے کے لیے مجبور ہیں یا پھر خود انہی کے اشاروں پر چلنا پسند کرتے ہیں۔ دنیا کے مال کی ہوس جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا تھا، وہ پوری طرح سے مسلم دنیا کے تمام حکمرانوں کے دلوں پر چھا چکی ہے۔ حکمرانوں ہی کیا بلکہ عوام بھی اس دنیا کی محبت اور موت کے خوف سے عاری ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں شروع ہونے والا یہ عمل کون سا ہے اور اس کا دنیا کے خاتمے سے کیا تعلق ہے، یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ پیارے ساتھیو، اب تک شاید آپ ہمارے اشارے سمجھ چکے ہوں گے کہ سعودی عرب میں بت پرستی کا عمل دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے اور یہ بت وہی ہیں جن کے خاتمے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وطن چھوڑا، ہجرت کی تکلیفیں اٹھائیں، پتھر کھائے، اپنے جسم کو لہو لہان کروایا اور اللہ کی مدد سے اپنے مشن کو پایۂ تکمیل تک بھی پہنچایا۔ یہی عمل اب ایک بار پھر 1500 سال کے بعد سعودی عرب میں دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک معروف سعودی اسکالر شیخ عثمان کا یہ ویڈیو کلپ سنواتے ہیں، آپ سنیے اور دیکھیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ Rasulullah SAW said the day of judgment will not come until people go back to worshiping Lat and Uzza. I said this sign I could not imagine. And it's پیارے دوستو، آپ نے سنا اور دیکھا کہ شیخ عثمان جس بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اس وقت عرب میڈیا پر ایک ٹرینڈنگ نیوز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ 3 بت لات، منات اور عزا سب سے بڑے بت تھے جن کی مشرکین مکہ سمیت پورا عرب پوجا کیا کرتا تھا۔ ان بتوں کو اس قدر عزت اور تکریم دی جاتی تھی کہ مشرکین مکہ نعوذ باللہ ان تینوں بتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ یہ تینوں بت عورتوں کے بت ہیں اور انہیں دیویاں سمجھا جاتا تھا اور مشرکین ان کے حضور اپنی حاجات پیش کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور پورے عرب سمیت دنیا بھر سے اسی بت پرستی کے خاتمے کا آغاز اسلام کی دعوت سے کیا تھا اور اس مشن میں کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 23 سال بعد میسر آئی تھی، جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحن حرم میں موجود 360 سے زائد بتوں کو ایک ایک کر کے نیچے گرا دیا اور انہیں توڑ کر ختم کر دیا۔ آج اس واقعے کو 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس عرصے میں عرب میں ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ کسی بھی موقع پر یہ بات ظاہر ہو سکے کہ عرب میں اب بھی لات، منات اور عزا کے پجاری موجود ہیں۔ البتہ کچھ ہی دن پہلے سعودی عرب کے مین سٹریم میڈیا سمیت سوشل میڈیا پر ایک خبر وائرل ہو رہی ہے کہ عرب کے کچھ چھوٹے چھوٹے قبیلے ان تینوں بتوں کی دوبارہ سے پوجا شروع کر چکے ہیں۔ یہ خبر بھی کافی پرانی ہو چکی ہے اور اب تک حکومت کی جانب سے ایسا کوئی رد عمل نہیں آیا جو اس بت پرستی کو ختم کرنے میں دلچسپی رکھتا ہو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام حکومت میں سیکولرزم کے نام پر مذہبی آزادی دی گئی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کم از کم جزیرہ نما عرب سے تمام بتوں کو باہر نکال دینے کا حکم دیا تھا۔ البتہ موجودہ سعودی حکمران چونکہ خود اس سرمایہ دارانہ نظام کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں اور عالمی طاقتوں کے پٹھو بنے ہوئے ہیں، اس لیے ان میں اتنی جرت باقی نہیں رہی کہ وہ ایسا کوئی قدم اٹھا سکیں
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو پورا کرتے ہوئے ایک بار پھر جزیرہ نما عرب سے ان بتوں کو باہر نکال دیں۔ دوستو، عرب میں بتوں کی پوجا کا دور شروع ہونا ایک ایسی خبر ہے جس کی پیشگوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں ہی فرما دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب میں دوبارہ لات و منات کی پوجا شروع ہو جائے اور یہاں یہ بت پرستی ایک بار پھر عروج حاصل نہ کر لے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور پیشگوئی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اپنے آخری زمانے میں اس طرح اجنبی ہو جائے گا جس طرح آج کل یعنی مشرقین کے دور میں اجنبی ہے، اور جیسے آج اسلام قبول کرنے والوں کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اسی طرح آخری دور میں اسلام قبول کرنے والے اور اسلام پر عمل کرنے والے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا اور انہیں اجنبی سمجھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں فرمانوں سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کے آخری دور کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کے آغاز میں ہی عرب میں دوبارہ سے بت پرستی شروع ہو گئی ہے، جیسا کہ شیخ عثمان نے اپنے ویڈیو کلپ میں واضح طور پر کہا کہ میں یہودیوں کے سرخ بچڑوں سے بالکل خوفزدہ نہیں ہوں اور نہ ہی انہیں کسی بھی قسم کی اہمیت کا حامل سمجھتا ہوں، کیونکہ یہودی محض اپنی کتاب کے مطابق عمل کر رہے ہیں جو اب منسوخ ہو چکی ہے، اور اس کی جگہ قرآن پاک آ گیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور خود قرآن کریم کے مطابق آخری دور کی نشانیاں الگ ہیں، اور یہ نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ اس لیے میں ان نشانیوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر سعودی عرب کی حکومت، جو کئی عشروں سے اسلام پسندانہ نظام حکومت کے باعث پوری دنیا میں پسند کی جاتی تھی اور یہاں اسلامی قوانین کے نفاذ کا مطالبہ دیگر مسلمان ملکوں کے عوام بھی کیا کرتے تھے، وہ آخر اس قدر بے حس اور بے ضمیر کیسے ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارشاد کے باوجود عرب میں بت پرستی کو کھلم کھلا فروغ دینے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ اس بت پرستی کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھا رہا۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ موجودہ سعودی حکومت خود اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پر تول رہی ہے تاکہ عالمی تھانے دار امریکہ سے مالی مفادات حاصل کیے جا سکیں اور دیگر ملکوں کو جو سعودی عرب کے ہمسایہ ملک ہیں انہیں نیچا دکھایا جا سکے۔ امریکہ کے ہی کہنے پر سعودی عرب کی حکومت نے اپنے بہترین ہمسایہ ملک یمن کے ساتھ بھی تعلقات میں بگاڑ پیدا کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک جیسا کہ شام، عراق اور ایران وغیرہ کے ساتھ بھی سعودی عرب کے تعلقات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ ایک طرح سے سعودی عرب کو مالی مفادات کے پیچھے لگا کر خطے میں تنہا کیا جا رہا ہے تاکہ جب ضرورت پڑے تو مسلمانوں کے یہ مقدس ترین مقام بڑی آسانی سے غیر مسلموں کے قبضے میں آ جائیں۔